بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت میں اشرف لودھی صاحب سابق ناظم سندھ کے گھر پہ آیا ہوا ہوں، میں اور عابد قادری صاحب۔ کچھ عرصے پہلے ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا تھا، اس میں حاضر نہیں دے پائے۔ فاتحہ خوانی بھی ایک مقصد ہے، اور اسی حوالے سے جو یہاں آ چکے ہیں، تو میں نے کہا کہ جو کہ میں نے پہلے بھی ایک اور انٹرویو موقع پہ کہا تھا کہ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی، اہل سنت ویلفیئر سوسائٹی، خالیں، اے ٹی آئی کے تنازعات، ان تمام معاملات کے حوالے سے جو مختلف اس وقت کے جو لوگ ہیں جو اس وقت الحمدللہ دنیا میں موجود ہیں، ان سے انٹرویوز لے جائیں، اس کی بنیاد پہ ایک تحریر مرتب کی جائے جو اے ٹی آئی کی اس وقت کے اور ویلفیئر وغیرہ کے سارے معاملات کی وضاحت کرے۔ اشرف لودھی صاحب سے اسی حوالے سے میں سوالات کرنے جا رہا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے، محترم یہ بتائیں کہ یہ 1981 سپٹمبر کی بات ہے، صحیح ہے؟ اس وقت آپ انجمن طلبہ اسلام کراچی میں کس عہدے پہ فائز تھے؟ میں اس وقت انجمن طلبہ اسلام ضلع ویسٹ کا ناظم تھا، اور یہ قربانی کی کھالوں سے پہلے جو ہے ہماری کراچی کی سطح کی جو میٹنگ سوال کرتا ہوں اس حوالے سے۔ اچھا ہاں، ٹھیک ہے، آپ اس وقت رکن تھے؟ میں اس وقت امین تھا۔ امین کیونکہ اس کا ناظم جو ہے وہ امین بھی ہو سکتا تھا، تو میں امین تھا۔ دو جی۔ اچھا، یہ بتائیں سر کہ اس وقت جب کہ یہ اہل سنت ویلفیئر سوسائٹی کے قیام کا معاملہ اور سلسلہ چل رہا تھا، تو وہ کیا سچویشن تھی جس کی وجہ سے اہل سنت ویلفیئر سوسائٹی کا قیام عمل میں لانا پڑا تھا؟ جی دیکھیں جی، اس وقت کی صورتحال جو ہے وہ اندرونی اور بیرونی دو عوامل کار فرما تھے۔ پہلا مرحلہ یہ تھا کہ ہمارا جو ہے کراچی کی سطح پر کھالیں ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی ہوتی تھی، اور ہمارا کمپٹیٹر جو ہے اس زمانے میں جماعت اسلامی، پہلے جماعت اسلامی بھی جماعت اسلامی کے نام سے کھالیں کرتی تھی، اور اہل سنت کی کھالیں جو ہے جماعت اہل سنت کے نام پر ہوا کرتی تھی۔ اس دوران میں 81 سے پہلے 1-2 سال پہلے ہی جماعت اسلامی نے الخدمت ویلفیئر سوسائٹی کے نام سے ایک مستقل اور مکمل ادارہ قائم کر کے الخدمت کے نام سے انہوں نے جو ہے کھالوں کا اور دیگر فلاحی سرگرمیوں کا ایک مستقل شعبہ اور ادارہ قائم کر دیا، جبکہ ہم جماعت اہل سنت کے اس روایتی کام پر ہی کام کر رہے تھے۔ تو ایک تو یہ مسئلہ تھا کہ انہوں نے ویلفیئر کے نام پر ایک بھرپور کام کر رہے تھے، جس میں مسجد گاڑی اور ڈسپینسریاں اور اس قسم کے شعبہ جات جو ہے فلاحی ادارے جو ہوتے تھے، وہ کام نمایاں طور پر کراچی میں نظر آ رہے تھے۔ اس کے مقابلے میں جماعت اہل سنت جو ہے وہ اپنا اسی روایتی کام پر، ہم اگر پورے سال میں جو ایک ہینڈ بل جو شائع کر جو ہے قربانی کی کھالیں لینے جاتے تھے، تو اس میں یہ بتاتے کہ جماعت اہل سنت کیا کرتی ہے، یہ تبلیغ دین کا کام کرتی ہے یا مسلک کی اشاعت کا کام کرتی ہے، اور اس میں کیا ہے کہ یہ ترجمان اہل سنت شائع کرتی ہے، اور ربیع الاول میں جلوس اور نشتر پارک کا جو مرکزی جلسہ ہے وہ اس کا قیام عمل میں لاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری کوئی قابل ذکر ایسے کام نہیں ہوتے تھے جو اس ہینڈ بل میں لکھے جا سکیں یا پبلک کو نظر آئیں۔ تو یہ ایک وہ لیکنگ تھی جو انجمن طلبہ اسلام کا کارکن ہر وقت محسوس کرتا تھا کہ جماعت اہل سنت جو ہے وہ کراچی کی سطح پر الخدمت کے مقابلے میں وہ فلاحی کام نہیں کر پا رہی جو اس کو کرنا چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ جماعت اہل سنت میں ہمارا اسٹیک جو ہے وہ ہم اس کی پالیسی میکنگ میں تو ہمارا کوئی عمل دخل تھا نہیں، ہم تو صرف بقرہ عید کی کھالوں کے جمع کرنے کی حد تک جماعت اہل سنت کے ساتھ اٹیچ ہوتے تھے، اس کے بعد ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا۔ اس میں جماعت اہل سنت سے ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت جو ہے طلبہ کی فلاح و بہبود کے نام پر وہ ہمیں ایک خاص پرسنٹیج جو ہے ہماری جمع کی ہوئی کھالوں کا وہ ہمیں دے دیا کرتے تھے۔ تو ایک طرف یہ مسئلہ تھا کہ کارکن کا ذہن مطمئن نہیں ہو رہا تھا کہ ہم ویلفیئر کے حوالے سے یا اپنے لوگوں کی جو کھالیں جمع کر رہے ہیں وہ اس کو ہم وہ ڈیلیور جو کراچی کی عوام کے لیے کرنا چاہیے فلاحی کام، وہ ڈیلیوری نہیں ہو رہی۔
नंबर 2 ये हुआ कि इसी दौरान में जमात अहले सुन्नत के या अकाबरीन अहले सुन्नत कराची के अंदर इख्तलाफात का एक सिलसिला शुरू हुआ। पहले जमात अहले सुन्नत के 2 ग्रुप बने, 72 के नाम से पहले से नंबर के नाम से पहले से मौजूद था कि 63 के नाम से दूसरा ग्रुप वजूद में आ गया। तो हमारे ATI के जो सीनियर्स थे वो क्योंकि 63 ग्रुप के साथ ज़रूरतन भोपाली शहीद वगैरह के साथ एफिलेटेड थे, तो हमें भी फिर खाने मजबूरन जमात अहले सुन्नत के नाम पर तो की, लेकिन उसका नंबर रजिस्ट्रेशन दूसरी यानी कि एक मुखालिफ जमात के नाम पर जो है वो हमने खाने की। अब बाद में वहाँ भी इख्तलाफात हो गए। एक साल ऐसा भी आया कि 63 से भी हमारे भोपाली साहब और अकाबरीन ATI के जो है सीनियर्स का हनीफ तैयब साहब, अहमद शोकून साहब या हाफिज तकी साहब की शक्ल में जो हमारे सीनियर्स जो सियासी मैदान में भोपाली साहब के साथ मिलकर काम कर रहे थे, उनके इख्तलाफात हो गए। तो उन्होंने एक साल जो है वर्ल्ड इस्लामिक मिशन के बैनर के तहत भी खाले जमा करी, जो हमें भी मजबूरन उनके साथ मिलकर वर्ल्ड इस्लामिक मिशन के बैनर के तहत हमने खाले जमा की। ये तसलसल के साथ ये 3 सालों में इस तरह का जो कन्फ्यूजन था, ये कारकुन के लिए ATI के कारकुन के जहन पर भी इसके मनफी असरात मुरतब हो रहे थे। अंजुमन तलबा इस्लाम जो कि मुल्कीर जमात थी, मुल्क की सतह पर भी इसके हवाले से सवालात हो रहे थे, क्योंकि ये जो इख्तलाफात या जो ग्रोहबंदी थी वो सिर्फ कराची की सतह पर थी, तो मुल्क की सतह पर ऐसा कोई नहीं था। तो ऐसे में हमारे कराची के अंजुमन तलबा इस्लाम कराची के इन रवैयों के बारे में जो सवालात हमें मरकज़ में या दूसरे सूबों से, पंजाब से बिलखुसूस जो सवालात हमारे साथी करते थे, तो उसका जवाब भी हमारे पास तसल्ली बख्श नहीं था, और हमारे कारकुनान के भी अज़हान ख़राब हो रहे थे। और इस दौरान में एक माली नुकसान भी ये हुआ कि एक साल जो हमने दूसरे ग्रुप के नाम पर गालिबन 63 के लिए जो खाली की थी, उसमें जो हमारा जो फलाही जो परसेंटेज हमें मिलता था, वो भी हमें उस ग्रुपबंदी और ग्रोहबंदी की टूट फूट के नतीजे में वो तंजीमी कागजी थी और आर्जी थी, और वो ख़त्म हो गई, और कोई उसका जिम्मेदार बाद में हमें दस्तियाब नहीं हो सका, और नतीजतन वो पूरा का पूरा अमाउंट ही हमारा जो है वो फॉरफिट हो गया, ज़ाया हो गया। तो इस किस्म के नुकसानात को हमने सितंबर 81 की बकरीद से पहले जो है इस पर जो है बड़ी तफसीली जो है कराची की सतह पर गालिबन 3-4 रोज़ हमारे इजलास जो हैं वो होते रहे। तो उसमें जो है वो गौर किया गया। अब उसमें गौर तलब बात ये थी कि हमें अपने आप को अंजुमन तलबा इस्लाम के तशख्खुस को बचाने के लिए इस कराची की इन ग्रोही इख्तलाफात से अपने आप को कैसे बचाया जा सके। और दूसरी बात ये थी कि हमें खानों का भी एक अमाउंट जो है हमारे कारकुनान उस वक्त कराची के सतह पर काबिल ज़िक्र अमाउंट खानों का करते थे। हमें इस एक्टिविटी से भी बाहर नहीं होना है, वरना एक बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, अहले सुन्नत का भी लॉस होगा, अंजुमन तलबा इस्लाम का भी लॉस होगा। तो अब ये इसका क्या किया जाए। तो बात सामने ये आई, और मुझे याद पड़ता है कि इस सिलसिले में जो है अहमद बाबा, मुना फलाना और अब्दुल रहीम ने इस पर जो है काफ़ी होमवर्क किया हुआ था, क्योंकि खालों के इस इंतज़ामी और माली मामलात को जमात अहले सुन्नत और उनको जो देखा करते थे, तो यही हमारे साथी देखते थे। तो इन्होंने ATI कराची की मजलिस आमला को जो पूरी ब्रीफिंग दी, वो तो उसमें यही था कि हमारे लिए अब नागुज़ीर है कि हम इस ग्रोहबंदी से अपने आप को निकालें, और कोई अब खाने भी करना हमारी ज़रूरत है वो भी हम करें। और इस तरह हम तो अब सवाल ये पैदा हो रहा था, 2 सवाल थे कि आया हम अलहदा अंजुमन तलबा इस्लाम के नाम पर तो खाल कर नहीं सकते, हमें खाल करने के लिए लफ्ज़ अहले सुन्नत जो है वो बहरहाल वही एक शनाख्त है कराची की कि अवाम अहले सुन्नत से खालें वसूल करने की, उस शनाख्त को हमने ज़ाया नहीं करना है। दूसरा सवाल ये था सबसे बड़ा कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें हमारे अकाबरीन ATI जो है, जो कि उस वक्त ज़रूरतन भोपाली साहब के साथ भरपूर तरीके से काम कर रहे थे, उनकी तरफ से फीडबैक ये हुआ कि वो उनका इसरार इसी पर था कि आप जो है जमात सुन्नत गालिबन वो 63 उस वक्त उनकी तौर पर वो खाल कर रहे थे, आप इसी के साथ रहें, उसमें रहें, हमारे साथ ही रहें। तो
ہم نے کہا ہم اب اس کے متحمل نہیں ہو سکتے، تو اس پر ہمیں بتایا گیا کہ اس طرح آپ جو ہے جے یو پی کی قیادت جو کہ بھوپالی صاحب یا شافعی اللہ اور ان کی ناراضگی مول لیں گے، اور انجمن طلباء اسلام کو جو کہ جے یو پی کے اکابرین خاص طور پر شہید بنیادی طور پر بھوپالی صاحب جے یو پی سے نکل چکے تھے 81 میں، حنیف طیب صاحب بیچ میں جھول رہے تھے، اور وہ جے یو پی کی قیادت میں نہ حنیف طیب صاحب کہیں موجود تھے اور نہ ہی بھوپالی صاحب، وہ استحکام پاکستان کونسل بنا کے الگ ہو چکے تھے۔ تو خیر چلے اب بہرحال وہ، لیکن بھوپالی صاحب بھی جماعت اہل سنت کے لیے کھالے کر رہے تھے، کیونکہ اس کا جو مرکز بنا تھا اس سال کھالوں کا، وہ بنیادی مسجد پر ہی مرکز تھا۔ بھوپالی صاحب نے بھی کھالیں جمع کی تھی، اب وہ جے یو پی میں تھے یا نہیں تھے یہ خیر آپ نے کریکشن کر رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک چیز یاد دلا دوں، ریکال کرا، بنیادی طور پہ 79 کے وہ الیکشن جو ہوئے ہی نہیں، جس کی بنیاد پہ جے یو پی کی تقسیم ہو گئی، ٹھیک ہے، اسی کا جو آؤٹ پٹ تھا وہ اس کے نتیجے میں جماعت اہل سنت بھی دھڑوں میں بڑھ گئی۔ بھوپالی صاحب وغیرہ ایک جماعت اہل سنت لے کے الگ ہو گئے تھے، اور واضح طور پہ جب اناؤنس کیا جاتا تھا تو وہ جو پرانی جماعت اہل سنت کو پنجابی گروپ کہا جاتا تھا، اور اس اہل سنت کو کراچی گروپ، اور بھوپالی صاحب چونکہ پولیٹیکلی کراچی میں ڈومینیشن بہت رکھتے تھے، بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کراچی کے اندر جو پولیٹیکل ڈومینیشن تھا اس کے اندر جے یو پی کے ڈومینیشن میں نورانی میاں کے بعد سب سے بڑا نام بھوپالی صاحب کا تھا، تو بھوپالی صاحب جماعت اہل سنت کو بھی نہیں چھوڑ سکتے تھے، مذہبی پاور اسی سائڈ پہ تھا، تو حنیف طیب صاحب انہی کے ساتھ کھالے جمع کر رہے تھے۔ تو اب بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم یہ فیصلہ کرنے جا رہے تھے تو ہمارے سامنے حنیف بھائی کے حوالے سے فیڈ بیک جو اس اجلاس میں بتایا گیا، ان سے جو رسمی طور پہ مشاورت کی ہمارے دوستوں نے، تو انہوں نے اس تجویز پر کی ہماری بہت حوصلہ شکنی کی کہ آپ کوئی الگ سے کوئی فورم قائم نہ کریں، آپ بھوپالی صاحب یا ہماری مخالفت نہ کریں، ہمارے ساتھ مل کے کام کریں، آپ کے الگ ہونے سے ہماری طاقت وہاں پر کمزور ہو جائے گی، وہاں ہماری جو پریزنس ہے حنیف بھائی کی، جو بھوپالی صاحب یا جے یو پی کی سطح پر یا استحکام پاکستان کونسل سطح پہ جو موجودگی ہے، اس کے پیچھے انجمن طلباء اسلام کا بھی ایک وزن ان کے بیک پر ہے، اور حنیف بھائی جو ہے وہاں پر رہ کر جو ہے انجمن طلباء اسلام کے مسائل اور معاملات کو بھی لک آفٹر کرتے ہیں، تو وہ ان کو وہاں پر مسائل پیدا ہو جائیں گے کہ اگر آپ ان سے مخالفت کریں گے تو کل کو وہ آپ کے کام کے لیے کس منہ سے ان کے پاس جائیں گے۔ بھوپالی صاحب کی اگر آپ اس طرح مخالفت کرتے ہیں تو بھوپالی صاحب سے حنیف بھائی جو ہے انجمن طلباء اسلام یا انجمن طلباء اسلام کے کسی کارکن کا انفرادی کا جو ملازمت اور اس طرح سے متعلق ہوتا ہے، وہ کام ہم کیسے لے سکیں گے؟ تو آپ ایسا نہ کریں، یہ گریٹ لاس ہوگا اور وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ہم نے اس 2 دن کے اس اجلاس میں سوال پوچھوں، واقعی میں جہاں تک میری نالج ہے مجھے یاد ہے، جی حنیف طیب صاحب بے شک دل سے یہی چاہتے تھے، وہ کسی طرح سے انہوں نے یہ کنوینس کرنے کی کوشش کی، لیکن عملاً انہوں نے ہمیں باقاعدہ ورلڈ اسلامک مشن کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی تھی، یہ سوچ کے کہ ہم تو اس طرف جائیں گے نہیں، نیچرلی اور الگ تنظیم بھی نہ بنائیں، اس طرف بھی بالآخر ہم نہیں جائیں گے، نیچرلی ہم خیر مقصد یہ کہ یہ بات اصل بات کہنے کی وہ یہ ہے کہ اس مرحلے پر ہماری اہل سنت ویلفیئر سوسائٹی یہ جو 2 اجلاس ہوئے، اس اجلاس کے موقع پر حنیف بھائی کی طرف سے اور احمد عبدالشکور صاحب بھی جو ہے وہ ان کا بھی یہ تھا کہ وہ بھی ہمارے اس مشورے میں شریک نہیں تھے۔ ہم نے وہاں پر یہ فیصلہ کیا عابد کہ اگر احمد بھائی کو ہم آفر کریں گے کہ ہم آپ کو صدر بنانا چاہتے ہیں، اگر وہ نہیں بھی بنیں گے تو ہم کوئی بھی نام رکھ کر، کیونکہ اس وقت جو بھی کام کرنا تھا وہ کاغذی ہونا تھا، کوئی ریسیشن وغیرہ تو تھی نہیں، کیونکہ چند دن ہی باقی تھے، 15-20 دن پہلے یہ ہم سارا کچھ کر رہے تھے کہ ہمیں فوری طور پر جو ہے یہ فیصلہ کرنا ہے، اور فیصلہ کرنے کے بعد جو چیزیں کرنی ہے وہ کیا ہے، بینر چھپانے، ہینڈ بل چھپانے ہیں، رسیدیں چھپانی ہے، کیا سمجھے؟ ابھی کوئی صدر جنرل سیکریٹری کے نام وام کی کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، یہ سب ہوتا رہے گا بغیر صدر اور بغیر اس کے بھی جو ہے، یہ تو کیونکہ اصل تو ہم ہی ہوں گے،
کھالیں جمع کر کے پیسے ہمارے پاس ہی آنے. وہ اس وقت ہمارے پاس کوئی اہل سنت ویلفیئر سوسائٹی کا بھی کوئی ویلفیئر پروگرام کا کوئی خاص خاکہ نہیں تھا. ابھی تو سر دست ہنگامی بنیادوں پر چند دن رہ گئے ہیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کون سا بینر یوز کرنا ہے. تو ہم نے اجرت کے اندر جو ہے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ہم ایٹ اینی کاسٹ جو ہے, چاہے احمد بھائی بھی اس کی مخالفت کریں, ہم نے اپنے اہل سنت ہمیں ہاں یہ ہوا کہ کھالے کرنے کے لیے ہمیں لفظ اہل سنت چاہیے صرف, اور ہمیں کوئی کسی کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پرسنل کانٹیکٹ پہ کھالے ہمیں ملتی ہیں. آئی ٹی آئی کا کارکن جو وہاں کام کر رہا ہے تو وہ اپنے گھر کی تو اس کے لیے جو ہے ہمیں لفظ اہل سنت چاہیے. تو اب جماعت اہل سنت کا لفظ بینر ہم استعمال نہیں کر سکتے ظاہر ہے, تو ممکن نہیں ہے. تو کہا کہ اہل سنت ویلفیئر سوسائٹی کے نام سر جو ہے, تو لفظ اہل سنت اس میں نمایاں ہوگا, ویلفیئر سوسائٹی کو کوئی پڑھے گا ہی. اور اس طرح ہم کھالے اپنا جو مطلب مارکیٹ ہے اس کو ہم پوری طریقے سے کیپچر کر سکتے. تو یہ اس بنیاد پر یہ فیصلہ ہو گیا. اور برلاس چیمبر منا فلانا کا کوئی فلیٹ تھا کیا تھا اس کا کوئی ایک وہ بھی قاری محمد علی صاحب کے گھر کو ہیڈ آفس اناؤنس کیا گیا. برلاس چیمبر کیا قاری صاحب کا گھر تھا؟ آئیے چندی گڑھ روڈ پہ کوئی برلاس چیمبر؟ آئیے چندی گڑھ پہ نہیں تھا, یہ آرام باغ مسجد کے پاس سامنے تھا. اور منا فلانا کے جو فون نمبر تھا نا اس کو بطور فون نمبر دیا گیا. بس اس طرح تو وہ سارے مطلب ہے کہ ہنگامی بنیادوں پر یہ چیزیں کر وہ کر لی گئی. مطلب احمد بھائی کو اور ان اکابرین کو بھی یہ جو تنظیمی ڈھانچہ ہے یہ بھی بعد میں تشکیل دیا گیا کہہ سکتے. تو اس طریقے سے جو بات واضح اور تاریخی طور پر جو صائب ہے اور صحیح ہے وہ یہی ہے کہ اس اسٹیج پر جو ہے حنیف بھائی بھی جو ہے وہ یہ اتنا بڑا رسک بھوپالی صاحب کی مخالفت یا علماء اہل سنت کی مخالفت کو وہ لینے کی پوزیشن میں نہیں تھے. اور انہوں نے ہمیں نہ ہمیں حوصلہ افزائی کی ہماری مخالفت کی. ایک اور بھی وجہ تھی کہ چونکہ وہ جماعت اہل سنت بھوپالی صاحب والی یا کراچی گروپ کی کھالے جمع کر رہے تھے. اگر اے ٹی آئی وہاں پہ کھالے جمع نہیں کرتی تھی تو حنیف طیب صاحب کا کھالے جمع کرنے کا فگر کافی ڈاؤن ہو جاتا. وہی جی یہی میں نے کہا کہ جیسا آپ نے کہا کہ الخدمت وغیرہ ایک سیکنڈ بیرونی عوامل صحیح, بیرونی عوامل تو پچھلے 3-4 سال سے جو کام کر رہے تھے, الخدمت کی کہانی چل رہی تھی, صحیح ہے, ٹھیک ہے. کبھی بھی اے ٹی آئی کے لوگوں نے کہ اس وقت ان پچھلے 3-4 سالوں میں کیوں نہیں سوچا کہ بھائی ہم بھی کوئی اپنی الگ آرگنائزیشن بنا لیں. دیکھو بات نہیں محمود اپنا یہ 81 میں یہ خیال کیوں آیا, اس سے پہلے کیوں نہیں خیال آیا؟ یہ دیکھو یہ کوئی ایسی بات ہے کہ جی مسلمانوں پر جو مظالم جو ہو رہے تھے وہ 1857 سے ہو رہے تھے. پاکستان کا قیام 1947 میں کیوں آیا؟ او بھائی یہ ذہنی ارتقاء کا ایک عمل ہوتا ہے کہ جب آپ نے اس اجلاس کے اندر آپ لوگوں نے صرف مالی اعتبار سے ہمیں بریفنگ دی کہ جی دیکھو جی یہ گریٹ لاس ہو رہا ہے, اتنے پیسے وہاں جماعت اہل سنت نے ہمارے ڈوب گئے, اتنے 1000 روپے جو بھی فگر تھا, یہ فگروں کو اندر خالد انصاری اور اشرف لودھی کبھی نہیں گئے. ایسا ہی ہے نا, ہم نے کبھی کوئی میٹنگ نہیں کی کھالوں کے حوالے سے. ناظم کراچی ہوتے ہوئے بھی خالد انصاری نے کبھی کوئی ایسا ہم نے بھی نہیں کی. مطلب یہ کہ جو بھی میٹنگ سارے معاملہ ڈیل کرتے تھے کہ بھائی جمیل, وہ تو بہت پہلے کی بات ہے. نہیں 81 میں نہیں تھا. 81 میں تو بیچارہ غوثی اپنا غوثیہ پولٹری فارم میں جا کے بیچارہ دم ہو گیا تھا. ملک سلطان کا مسئلہ اٹھنے سے پہلے تک بھائی جمیل بالکل صحیح ہے. تو یہ بات ہے 78-76. ایک منٹ یار میری بات پوری کر لوں, میں نے اتنی سکون سے سنتا کبھی تو. جس سال ہم نے ویلفیئر کی کھالے جمع کی اس سے پچھلے سال تک کے معاملات بھائی جمیل نے نہیں ڈیل کیے, صحیح ہے. اس کے جس سال پھر اس دوران جو ملک سلطان کی کہانی بنی تو یک جنبش قلم وہ بھائی جمیل, صالح انصاری, شکیل, ان بہت سے لوگوں کو بیک کرنا پڑا, بیک کروا دیا تھا, ٹھیک ہے. اور ساری نئی جنریشن آ گئی, ٹھیک ہے. یہ نئی جنریشن پہلے بھی ایک تو یہ پہلی دفعہ با اختیار بنی,
ان کے پاس ایک ویژن تھا، ٹھیک ہے، اس ویژن کے تحت اور بنیادی ویژن، ٹھیک ہے، آپ نے شاید ڈبل سائڈ پہ سوچا ہوا، ٹھیک ہے، میرا تو بنیادی ویژن یہ تھا کہ ہمارے بنیادی طور پہ دو ویژن تھے، جو ایک بیرونی عوامل تھے نا اس کے حوالے سے بھی تھا، پہلے اندرونی عوامل، ہم کھڑے رہیں گے تو کچھ بیرونی تک جائیں گے نا، انٹرنل میٹر یہ تھا کہ اے ٹی آئی کو مالی طور پہ اپنے پیروں پہ کھڑا کیا جائے۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کی اپنی کوئی ہے نا ویلفیئر آرگنائزیشن ہو۔ نمبر 2، اے ٹی آئی کے احباب جو ریٹائرمنٹ کے بعد بکھر جاتے ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم دیا جائے جہاں پہ وہ لوگ کام کریں، وہ آگے بڑھیں، اور آگے یہ چونکہ اے ٹی آئی کے وہ سارے احباب ہوں گے، اسی بنیاد پہ وہ اے ٹی آئی کو بھی سپورٹ کریں گے، اے ٹی آئی ان کو دے گی، اور یہ طے ہوا تھا کہ کھالوں میں سے۔ ابھی اس میں ایک چیز اور میں آپ کو یاد دلا دوں، ذوالفقار صدیقی صاحب ناظم تھے، یاد ہے آپ کو سر؟ وہ اس وقت نہیں تھے جب عبد الجبار صاحب، اس وقت نہیں تھے، بعد میں ناظم تھے، بعد ناظم کراچی، ہاں ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 85 یا 86 کے بعد، ٹھیک ہے۔ ایک اور نشست ہوگی، اس میں بھی میں آپ سے بالکل ایک ڈیٹیل ہم وہی بات کریں گے۔ یہ تو سمجھ لیں رسمی یا غیر رسمی، میں تو اس خدشے کے تحت اب جہاں جا رہا ہوں ریکارڈنگ کر رہا ہوں، جی لوگ پھر نہ جائیں، بعد میں مکر نہ جائیں، دونوں معاملات ہیں۔ اگر نہیں، ایک منٹ ایسے پتہ نہیں، یہ بڑی اسٹریٹ بات کر رہا ہوں، اسٹریٹ نہیں، جو آپ اور ہم کہیں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد بات بھی تو پوری کرنے دیا کرو، جب اتنی پوری تقریر سنتا ہوں آپ بھی تو پوری تھوڑی 2-4 جملے سن لو۔ مولانا 2 وجوہات ہیں۔ نمبر 1 کہ جو شخص جو بات کہے نا تو یہ سمجھ لے ریکارڈ ہو رہی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس سے بھی بڑا معاملہ، بیسک معاملہ جو میں سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی احمد عبدالشکور، بھائی جمیل، ان جیسے کئی لوگ اب دنیا سے انہیں جا چکے، ان سے بڑا مصدقہ سادہ ثبوت معاملہ کوئی نہیں تھا۔ اب اس سے پہلے کہ ہماری آپ کی سانسیں بند ہو جائیں، تاریخ کا یہ قرض ہم چکا کے جائیں، کیونکہ یہ قرض اے ٹی آئی کے معاملے کے حوالے سے بنیادی طور پر اے ٹی آئی ہم سب کی بنیاد ہے، چاہے ویلفیئر تو المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کا کہیں المصطفیٰ سوسائٹی 4 جملے بول لیں گے کہیں پر قیام عمل میں نہیں آیا، قیام عمل میں آیا ہے انجمن اہل سنت ویلفیئر سوسائٹی کا، اور اس کو آگے میں بڑھنے دو نا، مجھے بات کرنے دو۔ ایک منٹ سر، ایک منٹ بات نہیں، یہ ساری ریکارڈ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ توالت بھی ہم نے کہیں ریلیز اس میں تبدیلی بھی کر سکتے ہیں، نہیں ہم ایڈٹ بھی نہیں کریں گے، ہم ایز اٹ از رکھیں گے، ٹھیک ہے، ڈال دیں گے، اس کا بھی طریقہ ہے ہمارے پاس، صحیح ہے، ہم پورے طریقے میں ڈیجیٹل دنیا میں مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے نا، ہم ڈال دیں گے فیوچر میں یوٹیوب پہ، چاہو دیکھ لو، سن لو، ٹھیک ہے۔ بات یہ بھائی کہ ہمارے پاس پہلا یہ تھا کہ اے ٹی آئی زندہ اور کھڑی رہے گی تو آگے کوئی نکلے گا اور آگے کا کوئی ویژن کام کرے گا، اور اے ٹی آئی کی لائف لائن جو فنڈنگ ہے نا، اس کی جو آکسیجن لائن ہے نا، اس پہ ہمارے جو اکابرین جو تھے نا انہوں نے کبھی کام نہیں کیا، اور بعض اوقات اس پہ پیر رکھ کے بھی کھڑے ہو جاتے تھے، ٹھیک ہے، ابھی میں نام نہیں لے رہا، تاکہ اے ٹی آئی ہمیشہ آئی سی یو میں رہے۔ ہم اے ٹی آئی کو آئی سی یو سے نکالنا چاہتے تھے، نمبر 1۔ اچھا، دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ تم میمنوں کا مالی معاملہ تھا، صحیح ہے، ٹھیک ہے، میں میمن ہوں، جدی کچھ نہیں ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، الحمدللہ، صحیح ہے۔ اس کے بھی پس منظر میں ایک بات اور بھی آپ کو یاد دلاؤں گا کہ چونکہ اس وقت فنڈ جمع کرنے میں سب سے زیادہ جو آگے رہتے تھے نا میں ہی ہوتا تھا، کراچی میں کوئی اور فرد نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا، خازن بھی تھے کراچی کے، ہاں میں کراچی کا خازن بھی تھا، لیکن کراچی کا خازن بننے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی فنڈنگ آج تک میرا ہے نا سلسلہ جاری ہے۔ تو اس فنڈ تو چونکہ یہ ریسورسز مہیا کرنا اپنے کندھے پہ ہم نے ذمہ داری لی ہوئی تھی، ہمیں پتا تھا کہ ریسورسز کے بغیر تنظیم کو چلانا ناممکن ہے، ٹھیک ہے نا، پیٹ میں کچھ جائے گا تو بولے گا نا بھائی، بابا فرید نے بھی کہا نا چھٹا رکن ہے روٹی، تو یہ ہماری روٹی ہے، تو اس کہانی پہ ہم لوگ گئے تھے اس سلسلے پہ۔ تیسرا آپ نے کہا نا تم میمن، ہم اس چیز پہ کیونکہ ہم زیادہ تر اکثریت میمنوں کی تھی ہماری، صحیح ہے، اس کے باوجود یہ میمنزم کا دھبا نہ لگے تو آگے جا کے جو ویلفیئر کا پہلا صدر بنایا گیا تھا وہ شکیل احمد صدیقی صاحب کو بنایا گیا تھا کہ یہ میمنیت کا دھبا نہ لگے کہ ساتھ میمن کو ہی آگے بڑھا پائے۔ پھر بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو جلدی اپنے پاس بلا لیا ہے ہوائی حادثے میں،
اس کے بعد احمد عبدالشکور صاحب صدر بنے تھے، وہ جو آج تک کے اور بالآخر وہ حنیف طیب صاحب کے انتہائی معاملات سے مجبور ہو کے ریزائن دے کے باہر آ گئے. تو خیر نہیں، اس کے بعد دوسرا ہم نے نان میمن میں تو عثمان نوری صاحب کو بھی جنرل سیکریٹری سر عثمان نوری صاحب، ایک بات سنو، عثمان نوری صاحب جب اے ٹی آئی کی صدارت سے فارغ ہوئے، یہ 79 کی بات ہے، 79، ٹھیک ہے، 79 80 کی بات ہے، وہ شاید تیسری دفعہ صدر بنا دیے گئے تھے. ان کے بعد انہوں نے ریزائن دیا تھا اور ڈاکٹر ظفر اقبال نوری صاحب کو قائم مقام صدر بنایا گیا تھا. نہیں، وہ اس کا اے ٹی آئی کا، ٹھیک ہے. اچھا ایک منٹ، اس کے بعد عثمان نوری صاحب کن وسعتوں میں گم ہو گئے تھے؟ عموماً ہم لوگ شاذ و نادر ان کے ملاقات کرتے تھے، یہ عملاً دوبارہ ظہور پذیر ہوئے 85 کے الیکشن کے قریب جا رہے ہیں. 81 میں چونکہ ابھی یہ صدارت سے فارغ ہوئے تھے تو کچھ اس کے حوالے سے بھی ایک واقعہ، اہم ترین واقعہ کہ حنیف طیب صاحب نے ہمیں اس کی فارمیشن سے روکنے کے لیے، وہ میں اس کی تفصیل بعد میں بیان کروں گا. اب آپ آگے بات کر رہے تھے کہ بات یہ کہ ایک جو یہ تو ہوا قربانی کی خادم، یعنی کہ بقرعید سے 15 دن پہلے اہل سنت ویلفیئر سوسائٹی کا ہنگامی بنیادوں پہ قیام کا معاملہ. اس میں مطلب یہ کہ ہمارے جو بھی میں نے کہا کہ ہماری جو سیاسی اے ٹی آئی کے رفقا تھے، ان کی ہمیں نہ صرف یہ کہ ان کی رہنمائی ہمیں حاصل نہیں تھی، بلکہ ان کی مخالفت کو بھی ہمیں مول لینا پڑا، ناراضگی کو بھی مول لینا پڑا. اور اس کا اظہار اس طرح ہوا کہ جب مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پہلے دن کھالے جمع کر کے جب ہم اپنے مرکز سے، یعنی کہ اہل سنت ویلفیئر سوسائٹی کے مرکز سے واپسی میں بنیادی مسجد کے مرکز جو کہ جماعت اہل سنت 63 کا تھا، وہاں حنیف بھائی اور بھوپالی صاحب وغیرہ سے عید ملنے کے لیے میں اور خالد علی انصاری واپسی میں آتے ہوئے وہاں رکے. تو وہاں ہمیں وہ گرم جوشی کا نہیں ملی اور بڑے مطلب سرد مہری کے ساتھ جو ہے وہ عید ملے اور رسمی طور پہ ملے. اور انہوں نے ہماری اس رویے کو، ہمارے اس اقدام کو تحسین کی نگاہ سے نہیں دیکھا تھا. خیر اب میں ضمن سوال کر رہا ہوں، جی جی ایک تو بھوپالی صاحب وغیرہ یہ لوگ تھے، جی کیا حنیف طیب صاحب کی رویہ اس وقت یہی تھا، مطلب سرد رویہ تھا؟ مطلب حنیف بھائی تو اپنے معاملات کے رویوں کے حوالے سے ماشاءاللہ بہت ہی بڑے، مطلب یہ کہ ریزرو اور اپنے تاثرات جو ہے وہ اتنی آسانی کے ساتھ، اور بہت زیادہ مطلب سرد مہری نہیں تھی، لیکن بہرحال وہ گرم جوشی نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی. تو خیر ہم نے اس چیز کو ہم محسوس بھی کر رہے تھے کہ ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے اس میں ان کی منشا اور ان کا ان پٹ جو ہے وہ اس میں شامل نہیں تھا. اور یہ جو بھی فیصلہ تھا یہ انجمن طلباء اسلام کراچی کی قیادت نے اپنی کیپیسٹی کے اندر یہ فیصلہ کیا تھا. اور خدا کا شکر ہے ہم نے بہت بڑا رسک لیا تھا اس وقت. ہم نے اپنی مطلب ایک نو عمر قیادت نے اتنا بڑا فیصلہ جو کیا تھا، یہ وقت نے، حالات نے بعد میں جو ہے شکر ہے خدا کا کہ ہمیں سرخرو کیا، ورنہ اس کا جو ہے اس کے منفی اثرات بھی جو ہے وہ مرتب ہو کر سامنے آ سکتے تھے، آتے. مثلاً کیا ہوا کہ ظہور حسن بھوپالی شہید جو ہے غالباً اسی 82 میں ان کی شہادت ہوئی ہے، 83 میں. تو ان کی شہادت جو ہے وہ فوراً ہو گئی. تو وہ 2 سال بعد کوئی لمبا عرصہ ایسا نہیں رہا کہ بھوپالی صاحب، خیر ان کا بھی ایک بڑا پن تھا کہ ہمارے ریلیشن شپ اتنے زیادہ بعد میں کوئی خراب نہیں رہے، بھوپالی صاحب ہوں یا حنیف بھائی ہوں، نہیں ریلیشن بہت اچھی ہے. تو اور ہم اہل سنت ویلفیئر سوسائٹی کو اسی طریقے سے جو ہے چلاتے رہے. جیسے شکیل صدیقی صاحب کو جو کہ بالکل ہی غیر فعال شخصیت تھے، اور انہوں نے اہل سنت ویلفیئر بلا مبالغہ جو ہے وہ ایک کاغذی صدر تھے. اور اس وقت تک اہل سنت ویلفیئر سوسائٹی بھی ایک کاغذی تنظیم تھی. اصل مقصد تو یہ تھا کہ اس موقع کی کھالوں کو، ایونٹ کو یا اس اماؤنٹ کو ایک پریزرو کرنا تھا. بعد میں پھر اس کی وچار شروع ہوئی کہ جی اہل سنت ویلفیئر سوسائٹی کس قسم کے کام کرے، جس میں پھر مدارس کا جو شعبہ تھا
جو बंस रोड से शुरू हुआ है, क्या नाम है? नहीं नहीं, मैं आपको याद दिलाता हूँ। चलिए ज़िम्मन एक सवाल मैं और कर रहा हूँ। पहली बात तो देखिए, मैं आपको ये भी याद दिलाता हूँ, भोपाली साहब से उस बकरा ईद जो इसमें सोसाइटी ने पहली दफ़ा खाली जमा किया, अब्दुल रहीम मिलने गए, सही है, उफक के दफ्तर पे बैठते थे, उसूलन हम हनीफ तैयब से मिलने गए, भोपाली साहब भी वहाँ मौजूद थे। तो भोपाली साहब और हम लोग बहरहाल जब सीढ़ियाँ, हनीफ तैयब तो नहीं मिले थे, भोपाली साहब के साथ हम सीढ़ियाँ जब उतर रहे थे, तो आप कह रहे हैं ना माली मामला जैसे मेमनियत वाला था, ये माली मामला कितना अहम था। और ये याद रखिएगा, ये जो मैं जुमले बोल रहा हूँ इसकी तस्दीक अगर अब्दुल रहीम साहब को याद होगी तो वो भी कर देंगे, नहीं तो बहरहाल मैं ये उस शख्सियत के हवाले से कह रहा हूँ जो शहीद हैं, और शहीद के हवाले से मैं कोई दो नंबरी नहीं करूँगा, सही है ना। और मेरे हिसाब से कराची में मोहसिन बिल्कुल अहले सुन्नत के असली मोहसिन वही थे, सही है। आज जितने दारुल प्लॉट बहुत कुछ उनके हवाले से, उन्होंने सीढ़ियां उतरते हुए मुझे और अब्दुल रहीम, मैं खाजिन था, अब्दुल रहीम उस जनरल सेक्रेटरी, कि मियाँ चला लोगे ATI 19,000 रुपए में, क्यों कि 62,000 रुपए की खाली हुई थी। माली मामला कितना अहम था कि फिगर तक उनको याद थे और पता थे कि 62,000 रुपए की खाली जमा हुई, उसका 40% तकरीबन 19,000 रुपए बनता था, कुछ अमाउंट 19,000 रुपए बनता था। उन्होंने कहा चला लोगे ATI 19,000 रुपए में, तो जिस पे मैंने और अब्दुल रहीम ने, उन्होंने या मैंने, किसी ने मुश्तरक तौर ने जवाब दिया कि सर मोहतरम हम नहीं चलाते, ATI अल्लाह चलाता है, 19,000 में भी वही चलवा देगा। और इंतहा, एक मिनट, एक और मैं ज़िम्मन याद दिलाता हूँ आपको, ये आपको भी याद होगा, आप इसकी तस्दीक भी करेंगे। आपको याद होगा उस वक्त ATI कराची के वक्त कोई पैसा वगैरह कुछ भी नहीं था, ठीक है, या थोड़ी बहुत जो फंडिंग हम जमा कर रहे थे वो थी। सेकंड, अहले सुन्नत वेलफेयर सोसाइटी नौजायदा थी, उसके पास कुछ भी नहीं था, उसके खाले जमा करने के सारे अखराजात वगैरह मामला मैंने, अब्दुल रहीम ने और मुनाफ अलाना वगैरह नहीं मैनेज किए थे। बाद में ठीक है खाले जमा कोई उसमें से मिना कर दिए, सारा कुछ हो गया, सही है। और इंतहाई ईमानदारी से हमने वो 40% हिस्सा अपने पास रखा और बकिया अमाउंट वेलफेयर वालों के हवाले कर दिया। अच्छा, बुनियादी तौर पे शकील सिद्दीकी साहब बिल्कुल आप दुरुस्त करते हैं कि वो इतने मुतहरिक साबित नहीं हो रहे थे उस वक्त, उनको शायद अगर मैं गलती नहीं, तो कुछ दिल का आर्जा वगैरह कोई मामला देते हैं उनके, आउट स्टेशन पोस्टिंग थी मेरे ख्याल से, कराची में उनकी पोस्टिंग भी छठा सीमेंट में थे, नहीं पार्कलैंड में काम कर रहे थे, सही है, वो कराची की, अच्छा ठीक है। और मैं उनसे जाके हर महीने 50 रुपए लेता था, मैं शायद आखिरी फर्ज दूंगा जो उनसे इतने राब्ते में रहा था। तो बुनियादी तौर पे मुतहरिक तरीन सारे मामलात में कोई शख्स था तो थे अहमद अब्दुल शकूर साहब। इन सारे मामला को डील करना और मुख्तलिफ किस्म के, 40,000 में आदमी क्या प्रोजेक्ट सोच सकता है कि भाई कभी फोटो स्टेट मशीन लगा के उससे इनकम कर ली जाए या फना कर लिया जाए। और इब्तदाई तौर पर इक्का दुक्का मदरसे और उसूलन जो सही मानों में काम जिसको वेलफेयर का कह रहे हैं, वो काम स्टार्ट हुआ मलीर में, वहाँ क्लिनिक भी बनी, वहाँ मैयत गाड़ी भी ली गई थी, तो ये सब कुछ। और राव कदर मुनीर साहब से इन लोग बातचीत करके आए, उन्होंने सारी चीज़ों को बता दिया। अब मैं आता हूँ कि अहले सुन्नत वेलफेयर सोसाइटी से अल मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी का सफ़र क्यों करता है हुआ जी। तो मामला ये हुआ कि 81-82 में, ये समझिए 81 में अहले सुन्नत वेलफेयर सोसाइटी बनी, 82-83 में भोपाली साहब की शहादत हो गई, और इस 85 में इलेक्शन के जरिए निज़ाम मुस्तफ़ा ग्रुप जो है वो 85 में वो जो है कामयाब हुआ। ये सब मैं फिर आपको याद रिकॉल करवा, आपको आसानी हो जाएगी। बात ये भाई कि पहली खाले जमा हुई अहमद अब्दुल शकूर साहब के कज़न के घर के नीचे, हमने स्टॉल में मरकजी स्टॉल लगाया, उस वक्त टेलीफोन लाइन में। दूसरा स्टॉल लगा मरकजी कैंप का मुनाफ अलाना साहब के घर के नीचे। तीसरी बकरा ईद जो आई, यानी उसूलन अमलन देखा जाए तो 2.25 साल हुए थे वेलफेयर को बने हुए। तीसरी बकरा ईद जो 83 में आई, 81 के बाद 82 में, 82 के बाद 83 में, जो तीसरी बकरा ईद आई उस वक्त भोपाली साहब शहीद किए जा चुके थे। और ये तीसरा स्टॉल मेरे घर के नीचे लगा था, मेरे घर की से टेलीफोन लाइन उतरी थी, सही है, ठीक है। और तो अब आप ये बताएं, एक मिनट आपको बता। और ये पहला मौका था कि चूंकि भोपाली साहब जा चुके,
JUP से हनीफ 13 साल के मामला सब खत्म हो गए, बुनियादी तौर पर वो सियासी यतीम हो चुके हैं। जमात में 63 ठीक है ना, तहलील हो गई, 63 तो वजूद ही अदम वजूद रहे हो गया, सही है। और बाकी अब हनीफ तैयब साहब के पास कोई जरिया नहीं बचा, तो बहरहाल वो बतौर सियासी यतीम उन्होंने यहाँ पे एंट्री दी, और बावजूद इसके इससे पहले वो बहुत शिद्दत से अहले सुन्नत बेशक उन्होंने चंद जगहों से खाली जमा करने में ताउन किया, लेकिन अमलन वो हमें इसकी फॉर्मेशन से बहुत शिद्दत से रोकते रहे। समझ। तो अब इस तरीके से ये 83-84 तक अहले सुन्नत वेलफेयर सोसाइटी ही जो है वो उसके नाम से काम करती रही। हनीफ भाई की निज़ाम मुस्तफ़ा ग्रुप की कामयाबी 85 में और फिर वजारत में आने के फ़ौरन बाद जो है पहली ज़रूरत जो है वो हनीफ भाई ने इस चीज़ को महसूस किया कि फ़ंड रेजिंग का एक ज़रिए के तौर पे मुजल्ले जो है वो शाये करने की एक मुजल्ला कमेटी इम्तियाज़ कादरी, अहमद बावा और जुल्फ़िकार सिद्दीकी वगैरह इन पर मुश्तमिल के आप लोग जो है फौरी तौर पर मुख्तलिफ उन गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम पर आला हज़रत के या जान रहमत के नाम से इस तरह के नाम से जो है मुजल्ले शाये करें। तो उसमें मैं मुख्तलिफ इदारों, सरकारी इदारों से और प्राइवेट से इश्तहारात की शक्ल में मदद करूँ। अब वहाँ ये सवाल पैदा हुआ कि वहाँ पर अहले सुन्नत वेलफेयर सोसाइटी के लेटर हेड को इस्तेमाल करने से जो है वो फ़िरका वारियत का एक तासुर सा मिलता है, तो वहाँ उस ज़रूरत के तहत जो है अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के लेटर हेड छपवा लिए गए। एक कागजी अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी जिसकी कोई तंजीमी शक्ल नहीं थी वो कायम कर दी गई, और वो सिर्फ जो है वो मुजल्लों के इश्तहारात की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, और बाद में यूँ कह लीजिए कि सरकारी सतह पर जो ज़रूरत थी, मतलब प्लॉट जब लेना पड़ा, प्लॉट के लिए जो एप्लीकेशन दी गई तो वो भी अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के नाम से दी गई। एक मिनट से मैं नाम बता दूं, ये अल मुस्तफ़ा नाम लाने की जो बुनियादी वजह थी, क्योंकि इन सारी चीज़ों में बहुत मुतहरिक है, ठीक है ना। बुनियादी तौर पे ये नाम लाने की बुनियादी वजह ये थी कि इससे पहले डॉक्टर ज़फ़र इकबाल नूरी साहब वगैरह पंजाब में जो मेडिकल कैंप लगाते थे वो अल मुस्तफ़ा अस्पताल के नाम से लगाते थे। अच्छा, खैर वो इतना कोई बड़ा नेटवर्क ये दरअसल वहां से ये तहरीक मिली इस नाम की, और ये फिर नाम हमने अडॉप्ट किया। उससे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन और थी जो कराची में एक बल्दियाती काउंसिल अहमद अली काउंसिलर साहब जिनका इंतकाल हो गया, उनके पास ये तंजीम मौजूद थी अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के नाम से। अच्छा, तो खैर बहरहाल वो इस तरह जो है ये इस ज़रूर महसूस की कि सरकारी सतह पर अहले सुन्नत वेलफेयर सोसाइटी का नाम जो है ज़रा मुनासिब नहीं है, तो अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी का नाम यूज़ किया जाने लगा। तो कई साल तक तो ये दोनों तंजीमें खाले अहले सुन्नत के नाम से होती थी और सरकारी और दीगर काम जो है अल मुस्तफ़ा के नाम से हुआ करते थे। बाद में फिर जो है वो इस दुई को ख़त्म करके जो है तो ये पुलिस स्टॉप ले लें, पोस्ट कर दें। अच्छा, तो बस अब मकसद ये कि अब उस वक्त भी हनीफ भाई ने अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी और अहले सुन्नत वेलफेयर सोसाइटी की वजारत के दिनों में जिस तरह मतलब एक अंजुमन तलबा इस्लाम के बाद उनकी दूसरी तरजीह के तौर पर समझिए अहले सुन्नत वेलफेयर सोसाइटी या अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी रही, क्योंकि इस तंजीम के नाम पर या इस तरह की फलाही नाम पर जो है वो अपनी वजारत में रहकर सरकारी हैसियत में ज़्यादा काम कर सकते थे। मतलब इस्लामाबाद में एक फलाही प्लॉट जो है वो हासिल करना था, तो वो ज़ाहिर है उसमें अंजुमन तलबा इस्लाम के निज़ाम मुस्तफ़ा ग्रुप के नाम पर तो वो ऐसा काम नहीं हो सकता था, तो वो अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी रही। इधर यहाँ पर इदारे अहले सुन्नत वेलफेयर सोसाइटी ने बार बार इस तरफ तवज्जो दिलाई कि हमें एक अपना मरकज़ के लिए प्लॉट की ज़रूरत है, तो उसके लिए हनीफ भाई ने जो कोशिशें की KDA के ज़ेड निज़ामी के ज़रिए, पहले खुदादाद कॉलोनी में एक पार्क के प्लाट पर नाकाम कोशिश की गई जिसमें हज़ारों रुपये हमारे ज़ाया हो गए, बुनियाद लाखों रुपए, तो वो वहाँ से फिर फेल हुए, तो फिर बिलाखिर वो ये एक जो है क्या है कार पार्किंग का प्लॉट जो है ज़ेड निज़ामी साहब ने वो हमें पहना दिया, और वो काफ़ी दिनों तक इसकी
लीगल पोजीशन वगैरह। एक सवाल इस जवाब में मैं करना चाहूँगा, मुझे बताइए प्लॉटों के हवाले से अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी इन सारे मामलों में उस वक्त मुतहरिक तरीन शख्सियत कौन थी? मेरे ख्याल में तो इम्तियाज़ कादरी थे उस वक्त। सही है, बिल्कुल सही, इसमें कोई शक? इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, इम्तियाज कादरी साहब अगर अपना किरदार अदा नहीं करते तो आप क्या समझते हैं, क्या ये प्लॉट्स, ये मामला इतने आगे बढ़ते? बस मतलब ये कि ये तो एक मतलब मफरूज़े का सवाल है। बात ये कि इसमें कोई शक नहीं कि इम्तियाज़ कादरी साहब ने इनका हनी भाई की वजारत के दिनों में हनी भाई से इस किस्म के बुनियादी और इदारती नौयत के कामों को में ज़्यादा तवज्जो से काम किया और तवज्जो दिलाई, और ग़ालिबन हनी भाई ने भी उनको इसी शोबे के लिए डिप्यूट कर दिया था कि भाई तुम मुझे इस हवाले से मेरे राब्ते में रहो। तो वो रूफ़ी से और इन लोगों से राब्ते में रहे और वो प्लॉटों वगैरह पर दिलचस्पी उनको इस शोबे से दिलचस्पी भी थी और उन्होंने काम भी किया। उसमें हनी भाई की भी रहनुमाई और सरपरस्ती भी रही उनको। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी है ना, जो इस वक्त जिसमें नए ट्रस्टेस डाले गए, इसकी मेरे पास ट्रस्ट डेट मौजूद है, ठीक है। ये ट्रस्ट डेट, इस पे जो तारीख लिखी हुई है ना सर, ये सितंबर 85 की है। अच्छा, इसके लिए जो स्टैम्प पेपर खरीदा गया कन्वर्जन के लिए कि नए ट्रस्टीज में डाले जाएंगे, उसकी खरीदारी की तारीख है 19, मैं इसको अच्छा कैमरे के सामने ला देते, 75-85, हाँ, ये 29 सितंबर 1985 है। और इम्तियाज कादरी साहब इन सारी चीजों में बुनियादी दस्तावेज हैं, समझ लें। उनकी बात, उनकी जबान, उनके लफ्ज, उसका प्रूफ एक ये भी है कि ये देख लें, ये जो नाम है ना, ये किसका लिखा हुआ है सर? ये स्टैम्प पेपर इम्तियाज कादरी। ये सर्चिंग करने वाले के एक तंजीम इस तरह की, चूंकि हम लोग जब अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी जब रजिस्टर करवाने गए इसके लिए हवाले से नाम सारे मामला, तो पता चला एक और तंजीम इस नाम से पहले ही रजिस्टर्ड है, लिहाजा नहीं हो सकती। ये अहमद अली काउंसिलर साहब के शायद भाई इकबाल, जो बाद में सेनेटर भी बने एमक्यूएम के टिकट पर, ठीक है ना। तो ये इसी हवाले से, इसी मामले से फिर ये तंजीम उनसे टेक ओवर की गई और सारा, और इसका ये बुनियादी दस्तावेजी सबूत ये है, ये देख लें, इम्तियाज नाम लिखा हुआ है, ये सारी। अच्छा, इम्तियाज कादरी साहब इससे पहले अहले सुन्नत वेलफेयर सोसाइटी की खाले जमा करते आते, अगर कराची में सबसे ज्यादा खाले जमा करने का जो अवार्ड वगैरह जो दिया जाता था अमूमन इनको ही मिलता था क्वांटिटी में। इनकी और जब बंस रोड यूनिट की एटीआई बड़ी समझ कंपटीशन होती थी। ये तो टीएनटी कॉलोनी से करते थे, टीएनटी कॉलोनी में। ये शाह फैसल में भी कुछ एक्टिव होते थे, कैसे होते क्या मुझे याद नहीं, कुछ था। सैयद रिफत अली कादरी साहब जो थे ना, उनकी रहाइश शाह फैसल कॉलोनी में थी और वो खतीब व इमाम थे वहाँ की टीएनटी कॉलोनी। एनी तो बहरहाल मकसद ये कि कहने का मकसद ये है कि अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी जो कि आज एक तंजीम के तौर पर मौजूद है, ये इसकी का क़याम जो है वो बेसिकली क़याम जो हुआ है वो अहले सुन्नत वेलफेयर सोसाइटी का अमल में लाया गया। उसको एक इर्तक़ाई अमल के ज़रिए जो है बतदरीज जो है वो ज़रूरतन एक तकरीबन 81 से लेकर 85 तक 4-5 साल के बाद जो है, बिल्कुल हमने दुरुस्त अपनी याददाश्त रखी कि हम खाले 86-87 तक भी अहले सुन्नत वेलफेयर सोसाइटी के नाम से मांगते थे, और सिर्फ ज़िम्नन जो सरकारी इदारों में मामला चलाने के लिए अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी का नाम। जी बिल्कुल आपने दुरुस्त। तो ये है। तो अच्छा, इस बात से भी आप मेरे ख्याल तो तायद करेंगे कि ठीक है, अंदरूनी और बैरूनी, तो बहरहाल अंदरूनी अमल तो यही था ना कि एटीआई को फाइनेंस के हल के लिए एक मुस्तकिल मामला करना था, जिसके लिए कोई फलाही इदारा खड़ा करना था जो एटीआई के अहबाब की इमदाद भी करे, एटीआई के अहबाब उसमें काम भी करें, और वो एटीआई को बराह रास्त तंजीम मतलब ये कि जो जमात सुन्नत से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, हम जब खालों के हवाले से उनसे या उनकी कारकर्दगी के हवाले से कि भाई अब जब हम बकरीद में तो कुर्बानी के खाल का कारकुन जब हम लोगों आवाम के सामने जा रहे हैं तो जमात सुन्नत का कारकुन बन के जा रहा हूँ ना, तो मैं वैसे कारकुन जो है
اپنی جماعت کے جس کی میں نمائندگی یا ترجمانی کر رہا ہوں اس کو ڈیفینس کرنے کے لیے میں خود بہت کنونس نہیں ہوں. تو وہ سوالات جو تھے، لیکن چونکہ جماعت اہل سنت میں ہمارے کوئی اثر و رسوخ اس سطح کا تھا نہیں. پوری قیادت جو ہے بشمول حنیف بھائی کے اور ظہور حسن بھوپالی کے، ان کا بھی جماعت اہل سنت کے انتظامی امور اور معاملات کے اوپر، مالی امور میں وہ عمل دخل نہیں تھا. وہ سب علماء کرام ہی کی قیادت میں جو بھی تھا وہ اپنے حساب سے کام کرتے تھے. نہیں سر، بعد میں اگر انہوں نے جو دوسری جماعت اہل سنت بھی بنائی، وہ ان علماء کرام کے ساتھ ان کا بالکل عمل دخل بھی موجود تھا، لیکن وہاں پہ بھی کبھی کوئی ویلفیئر سائٹ پر کامل ورکنگ نہیں ہوئی. صرف انہوں نے کھالیں جمع کرنے کی حد تک اس فنڈ کا کیا بنتا تھا کیا نہیں تو بنتا تھا. یہ ایک ہم نے جو ایک مقصد تھا ہمارا کہ ہم کھالوں کو جمع کریں تو اس کا مصرف بھی صرف کہا نہ جائے بلکہ وہ نظر آئے اور گراؤنڈ پہ نظر آئے. تو اللہ کا شکر ہے. ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں، لیکن سر آپ جب کھالیں جمع کرنے جاتے تھے نا تو بے شک آپ کو کوئی پوچھتا تھا کہ کس کی کھال لینے آئے ہو، صحیح ہے، وضاحت کوئی دینی پڑتی تھی. ہم میں سے ساؤتھ کے جتنے لوگ زیادہ تھے، اور سب سے کھالیں زیادہ جمع بھی ساؤتھ میں ہوتی تھی، ٹھیک ہے، جتنی کھالیں جمع بھی ہوتی تھی شاید اس کا 70% ساؤتھ سے ہی آتا تھا، ٹھیک ہے. خیر وہ وہاں آپ کی جماعتوں کا چکر کی وجہ سے کھالیں کم ہوتی تھی. نہیں کھالیں سب سے زیادہ وہیں سے آتی تھی، لیکن ہم جب کھالیں لینے جاتے تھے نا، ہم میں سے بیشتر کو کھالیں صرف شکل پہ ملتی تھی. مجھ سے آج تک کسی نے نہ رسید مانگی، صحیح نہ کسی نے پوچھا کس کے لیے لے کے جا، بس. اور یہاں بہت سے لوگ عابد صاحب بھی جمع کرتے تھے، ان سے کوئی نہیں کہتا بھائی جماعت اہل سنت ہے. سمجھ رہا ہوں وہ بات اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایک خلیش اور ایک ضرورت ایک کارکن کی حیثیت سے، ایک سوچنے والے دماغ کی حیثیت سے یہ ہمارا حق تھا اور ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم جماعت اہل سنت کو جو یہ لاکھوں روپے کا جو فنڈ دے رہے ہیں اس کا یہ کر کیا رہا ہے، ہو کیا رہا ہے. درست کہہ رہے ہیں، لیکن میں آپ کو جو وضاحت کرنا چاہتا ہوں یہ کہ میں، عابد، عزیز اور بہت سے لوگ جو کھالیں جمع کرتے تھے، اس کا بنیادی ریزن یہی تھا کہ ہم لوگ جو ایکٹیونیس ہوتی ہماری اس وجہ سے تھی کہ ہم اے ٹی آئی کو مالی سپورٹ کرنا چاہتے تھے. رکیا اس میں سمجھ کچھ چیز وجہ سے رک گیا ہی، کسی وجہ سے رک گیا ہی، کیمرہ رک گیا. کوئی نہیں خراب ہے نا، کیا ہو گیا ہونا ادھر سے کیا ہو رہا ہے. یہ آواز بھی آ رہا ہے نا اس لیے روک دیا، یہ بھی رک گیا ہے. ابھی دیکھو میں تمہیں اتنا ہی جرمانہ کروں گا جتنی دوسری شادی کی شرط پہ. اللہ علیہ میری اور عابد کی آواز ذرا تھوڑا سا آواز بچوں کو ہم میں سے جو شخص پہلے دوسری شادی کرے گا نا، کیا بات تو دوسرے کو وہ ہے نا دوسرے فرد میں نہیں کیے تو 6 ماہ کے اندر اس کو 5 لاکھ روپے دینا ہے. کیا چلو بیٹا نہیں بابا نہیں ہے بیٹا، چلو موبائل سے کریں تو باقی ریکارڈنگ ہونی چاہیے بس. میں نے کہا یہ چاہتا نہیں